یہ پاؤں، دل و دماغ، جسم کے دوسرے اعضاء، یہ سارے فرمایا کہ زبان سے مخاطب ہوتے ہیں روزانہ صبح. جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ زبان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بیٹھ اپنے آپ کو صحیح استعمال میں لانا. اگر تو صحیح استعمال میں لائے گی اپنے آپ کو تو ہم بھی تیرے ساتھ سکون میں رہیں گے. اگر تم نے غلط استعمال اس کو کیا تو ہم بھی تیری وجہ سے برائی میں جا پھنسیں گے اور اللہ کے ہاں جہنم میں جلیں گے. تیری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا ہوگا اور تیری وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اس لیے صبح سارے اعضاء سامنے اس کے پیش ہو کے درخواست کرتے ہیں زبان سے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو صحیح استعمال میں لانا. میرے محترم دوستو، یہ سارے اعضاء ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بات کرتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کرتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے سورہ یاسین میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. قیامت کے دن ہوگا. اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی کہ بند کر دیں گے. منہ بول نہیں سکے گا، کھل نہیں سکے گا. ہوگا کیا؟ کیوں کیا جائے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں پھر وتکلمنا، ہم سے بات کریں گے ایدیہم، ان کے ہاتھ، انسان کے ہاتھ اللہ فرماتے ہیں ہم سے بات کریں گے. وتشہد ایدیہم وارجلہم، اس کے پاؤں بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ جو اس نے کیا ہوگا وہ سارا کچھ کر کے بتائیں گے. یہ ہاتھ بول رہا ہوگا کہ یا اللہ اس نے مجھے ایسے استعمال کیا، یہ ہاتھ سے آواز آ رہی ہوگی. زبان بند ہوگی، زبان کہہ رہی ہوگی کہ نہ بولوں، لیکن ہاتھ فر بولتا ہوگا. پاؤں بول رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے وہاں پہ لے کے گیا، وہاں پہ لے کے گیا. قرآن کہہ رہا ہے اعضاء بولیں گے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ صبح جسم کے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، تیری وجہ سے ہم یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. میرے محترم دوستو، یہ زبان اتنی قیمتی چیز بھی ہے اور اتنی خطرناک چیز بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنت میں جانے والے بھی بن سکتے ہیں اور جہنم میں جانے والے بھی بن سکتے ہیں. اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت پوری طرح کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے عالی شان آپ کے سامنے رکھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں لوگوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ یہ ہمارے جبڑے ہیں، میں ان دونوں کے درمیان، یہ جبڑے ہمارے، ان کے درمیان ایک چیز ہے جس کو زبان کہتے ہیں، میں اس کی ضمانت دے دو. اور دوسری وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی کہ ہماری دو ٹانگوں کے درمیان ہماری شرمگاہ ہے، میں اس کی ضمانت مجھے دو کہ زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، شرمگاہ غلط استعمال نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے آسانی بھی ہے جنت میں جانے کی، اور زبان کی اہمیت اور زبان کے فطرے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہم چیز ہے ہماری زبان، کہ اس کو اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. میرے محترم دوستو، ہمیں اس کا استعمال درست کرنا ہے. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اس کے ذریعہ سے ہم اللہ رب العزت کے بڑے مقبول ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بڑے دور بھی جا پھٹکتے ہیں. یہ زبان ہی ہے جو انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے، وہ جو زبان ہی ہے جو انسان کا مذاق بھی بنا دیتی ہے اور انسان کو ذلت کی گہرائیوں میں بھی اتار دیتی ہے. اور یہی زبان ہے جو انسان کو اوج سمیہ پر بھی پہنچا دیتی ہے. آپ بہت سارے نمونے آج کل آپ دیکھتے ہیں. بعض اوقات تو انسان سے ویسے ہی سبقت لسانی ہو جاتی ہے کہ انسان کی زبان سے لفظ ایک ہی جگہ دوسرا نکل جاتا ہے. جیسے بلاول کے منہ سے نکلا تھا آج کل، اور ٹانگے کامنے سے اس نے بیچارے نے کہہ دیا کام میں ڈال جاتی ہے، تو یہ مذاق بن گیا. زبان نے مذاق بنایا نا.
اگر یہی انداز ہم بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں، ہر لفظ کو پرکھ کے استعمال کریں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے بولو اور پھر بولو، پہلے الفاظ کو تولا جائے کہ کیا الفاظ پہلے ادا کرنے، اس کے بعد گفتگو کی جائے، اس لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا شیخ رشید صاحب نے بول دیا تھا، ہم کہتے ہیں جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس نے کہا کہ ہاتھ میں قانون نہ لو، عجیب سی بات ہے نا، یہ سبقت لسانی ہے، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے الفاظ کو ادا کرنا۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے آج تک خاتم النبیین ادا نہیں ہو رہا، وہ ان سے ادا ہی نہیں ہوتا، یا وہ ادا کرنا نہیں چاہتے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ ایک تو بندہ ہوتا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر حلف نام ہے، بیچارہ اس کا لفظ ادا نہیں کر پا رہا، اور کہنے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا کہ میں نے ادا کرنا ہے، وہ پتہ نہیں ضد کرتا ہے اس پہ۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور خاتم النبیین کا اب اقرار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ٹنکے کی ٹوٹ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زبان ہمیں ذلیل بھی کر سکتی ہے اور یہ زبان ہمیں عزت بھی دے سکتی ہے، اس لیے اس زبان کو سوچ سمجھ کے اچھی طرح الفاظ کو توڑ کے پھر اس کا استعمال کرنا ہے کہ کہیں ایسا لفظ تو نہیں استعمال ہو رہا جو ہمیں غلط سائٹ پہ پہنچا دے۔ دیکھیں ہمارے شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں، ایسے مواقع جس میں ہم بعض اوقات ایسے لفظ بول جاتے ہیں، عموماً غمی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی، میں نے بھی سنا ہوا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بندے نے کہا اس کے گھر میں 2-3 فوتگیاں اوپر نیچے ہو گئی، وہ کہنے لگا جی اللہ نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا کہ یہیں پہ آیا جا رہا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق نظام چلتا ہے، اس کے ایسے نہیں چل رہا اللہ کا نظام۔ ایک بندہ کہتا ہے اب اس نے دیکھا ہی کیا تھا دنیا میں کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، رب کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی، رب نے اتنی جلدی لے لیا اس کو۔ ایسے جملے جو ہم غم کے اندر بول دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دور کرتے ہیں اور بعض اوقات انسان اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، زبان کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان چل کیسے رہی ہے۔ اور میرے محترم دوست، ہم آج کیا کرتے ہیں، گپ شپ لگانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، فون ہو رہا ہے، بھائی آؤ یار گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ میں بات ہی کرنی ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں اور ہماری باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر شریف آدمی سنے تو وہ سن نہ سکے، ایسی بےہودہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہو، اور کل کون کا آپس میں بڑے قریبی دوست ہیں جو بڑی ان کا تعلق بڑا کلوز ہے، مشہور ہے علاقے میں، محلے میں ایک بڑا ان کا تعلق ہے، اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں گالیاں نکال کے۔ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون سی محبت ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی نکال کے بلاتے ہو اور وہ بھی محسوس نہیں کر رہا ہوتا اور آپ بھی محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ کہتا ہے یار یہ تو ہمارا تکیہ کلام ہو گیا، لعنت ایسے تکیہ کلام پہ۔ یہ زبان ہے کہ کیا ہے؟ زبان کو ہم نے استعمال اپنی مرضی سے نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ جس آدمی کے پاس، جس آدمی کو اللہ نے بولنے والی زبان دی ہے، وہ اس کو طریقے سے استعمال کرے، اس کا جواب دے ہوگا، اس کے جواب کے بغیر آگے چل نہیں سکتا۔ میں ہوں، میں نے اپنی گفتگو کا، اپنی زبان جو چل رہی ہے اس کا جواب دینا اپنے رب کو، آپ نے جواب دے رہے ہیں، ہمارے حکمران ہیں انہوں نے جواب دے رہے ہیں، ہمارے عدلیہ کے لوگ انہوں نے جواب دے رہے ہیں، ہماری پولیس ہے وہ جواب دے ہے، ہماری فوج ہے وہ جواب دے ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دسترس دی ہے کسی پہ، آپ کو اللہ نے کسی پہ طاقت دی ہے، آپ جناب کسی کو پکڑ دیں، یا آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، دکانوں پہ، فیکٹریوں میں کوئی ملازم آپ کے پاس، آپ کے دست نگر ہے، آپ سے نیچے ہے، آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو بالکل کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سخت کلامی کرے، اس کے ساتھ اس کی بے عزتی کرے، اس کی توہین کرے۔ ایسا کوئی حق اسلام اور شریعت انسان کو نہیں دیتی جس سے کسی کی عزت نفس موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنے غلام کو، وہ کالا غلام تھا، اس کو سخت جملہ بول دیا، اللہ کو بھی بے شمار فرمائے، اس نے کہا کہ او حبشی کا حبشن کے بچے،
وہ بھی کالا تھا، حبشے کا تھا، تو اس علاقے میں ہمارے علاقوں میں یہ برا سمجھا جاتا لفظ، حالانکہ وہ ہوتے ہی کالے ہیں۔ حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، افریقہ، ویسٹ انڈیز، زمبابوے، اس طرح کے لوگ کالے ہوتے ہیں، ان کا کالا رنگ ہی ان کا حسن ہے۔ وہاں پہ بات کی جائے تو شاید معیوب نہ لگے، لیکن ہمارے علاقوں میں بات ہو تو یہ معیوب ہے، بری ہے۔ تو غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جملے کے اندر اتنی تلخی ہے، اتنا زہر ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے، میٹھے سمندر میں ملا دیا جائے۔ اندازہ لگائے نا کہ زبان ہی تو تھی، زبان کا ایک جملہ تھا، اس نے اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی دلایا اور افسردہ بھی کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کوئی جملہ بولنے والا؟ پھر اس آدمی نے اس اپنے غلام سے معافی مانگی، اس سے معافی کروا کے پھر اس کو تسلی ہوئی، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا۔ وہ بھی ایک آدمی کی زبان سے نکلا ہے، اس نے حضور کو بڑا پختہ کر دیا، حضور کو غصہ دلا دیا، حضور کو افسردہ کر دیا، لیکن جب اس نے معافی مانگی، وہ بھی زبان سے جملے ادا کیے تو حضور خوش ہو گئے۔ دونوں جہانوں کا سردار ایک زبان کے بول پر ناراض بھی ہو رہا ہے اور ایک بول پہ خوش بھی ہو رہا ہے۔ یہی حال میرے اللہ کا ہے، وہ ایک بول پہ جہنم کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور ایک ہی بول پہ جنت کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس پہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری گفتگو کیسے چل رہی ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو جنت کی، پوچھا ایک صحابی نے کہ جنت میں جانے کا کیا حل و طریقہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کام کرو۔ کیا کرنے؟ میں پہلا کام تو یہ کیا، فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان بلا وجہ حرکت میں نہیں آنی چاہیے۔ جنت میں جانے کی وجہ زبان کا کنٹرول جنت میں جانے کی وجہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز سنایا کہ اپنے گھر کے اندر رہو زیادہ سے زیادہ، بلا وجہ بازار میں گھومو پھرو نہیں، اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو۔ ہمارا گھر میں دل نہیں لگتا، ہم صبح نکلتے ہیں، سارا دن بازار میں ہوتے ہیں کام کے لیے، دکانوں پہ، سیل مینی پہ، جب شام کو گھر آتے ہیں پھر باہر، رات کے 11-12 بجے واپس آ رہے ہیں۔ گھر سے سونے کے لیے تھوڑی ہے، گھر محبتیں دیتے ہیں، گھر میں ماں باپ ہیں، گھر میں بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صبح نکلے، شام کو آئے، جب گھر میں ٹھہرنے کا ٹائم وقت تھا آپ پھر باہر نکل گئے، بچے سوئے ہوئے ہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، پھر آپ آ گئے میں گھر میں رہو۔ یہ بھی جنت میں جانے کی ایک وجہ ہے۔ جتنا گھر سے باہر نہیں نکلو گے، باہر کے فتنوں سے بچتے رہو گے۔ باہر تو فتنہ ہی فتنہ ہے، اب تو خیر گھروں میں بھی فتنے ہیں، موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، اس پہ آپ اتنے مرضی فتنے ڈھونڈ لیں۔ خیر اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیلی بات کریں گے۔ تیسری بات فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو اس پر رو لو، ندامت کا اظہار کرو۔ رونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آنسوں سے ضروری رونا ہے، ندامت ہو، اس پہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ چیزیں جنت میں لے جانے کی وجہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اہم چیزیں ہیں زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی، کہ اللہ رب العزت ہمیں زبان کو صحیح طریقے سے چلائے اور صحیح استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ جب تک یہ زبان زندہ ہے، زبان نے چلتے رہنا ہے، اس زبان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ زبان ایک ایسا جسم کا حصہ ہے، کیا 100 سال کے بھی ہو جائیں یہ چلتی ہے الحمدللہ۔ اللہ نے اس کو چلانا ہے، سب کی اللہ چلائی رکھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کو ویسا چلائے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ اس کو ویسے چلوائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ اللہ ہمیں زبان کے فتنوں سے محفوظ بھی رکھے اور اللہ ہمیں زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔